بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پھر کیسے عطا نہ کرے تمہیں وہ سب جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے اور سجدوں میں مانگی گئی دعاؤں کو بھی کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ ناظرین، آنکھوں کے نیچے پڑنے والے داغ دھبوں کو کم کرنے کے لیے بادام کا رس باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو رفتہ رفتہ نشان ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر پیروں کی ایڑیوں میں درد رہتا ہو تو رات کو سونے سے پہلے خالص آملہ کے تیل سے مالش کرنے سے نہ صرف درد میں آرام آتا ہے بلکہ ایڑیاں نرم و ملائم بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ خواتین جو نہانے سے پہلے سر میں خالص سرسوں کے تیل سے اچھی طرح مالش کرتی ہیں، ان کے بال گرنے سے محفوظ رہتے ہیں اور بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہونٹوں کی خوبصورتی اور قدرتی رنگت کے لیے شہتوت کا تازہ رس نکال کر لگانا بے حد فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آنکھوں میں درد یا تھکن ہو تو بینگن کے چھلکے اتار کر چند منٹ آنکھوں پر رکھنے سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ ذرا لوگوں سے اسی رفتار سے بات کر کے دیکھیں جس رفتار سے آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، اور سوچیں آپ اسی انداز میں بادشاہوں کے بادشاہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیا یہ ادب ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ نماز میں الفاظ نہیں، دل بھی حاضر ہونا چاہیے۔ ناظرین، چہرے کی جلد کو صاف، نرم اور خوبصورت بنانے کے لیے بیسن میں دیسی گائے کا مکھن ملا کر ماسک کی صورت میں لگایا جائے تو کچھ ہی دنوں میں جلد کی رنگت نکھرنے لگتی ہے۔ سفید کپڑوں پر ضدی داغ ہوں تو لیموں کو کاٹ کر داغ والی جگہ پر رگڑنے سے داغ جلد اتر جاتے ہیں۔ برتنوں کو زنگ لگنے سے بچانے کے لیے آلو کے ابلے ہوئے پانی سے ہفتے میں ایک بار دھونا مفید بتایا جاتا ہے۔ اگر بیٹھے ہی کمر میں درد شروع ہو جائے تو روزانہ ایک لونگ چبانے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ذہنی سکون کے لیے سونے سے پہلے پیاز کاٹ کر پیشانی پر ملنا ایک پرانا ٹوٹکا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے معاملات صرف وہی جانتا ہے، اس کے منصوبے تمہاری سوچ کی سرحدوں سے کہیں زیادہ وسیع اور حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ناظرین، جلد پر دانوں سے بچنے کے لیے تھوڑا سا کالا نمک استعمال کرنا مفید مانا جاتا ہے۔ گلے میں خارش یا الرجی کی صورت میں ٹھنڈا پانی پینے کی بجائے نیم گرم تازہ پانی پینا اور چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو ادرک کے ٹکڑے کے ساتھ اجوائن کھانے سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچن میں مکھیوں سے نجات کے لیے 2 لیموں کاٹ کر رکھ دینے سے مکھیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ آنتوں کی صفائی کے لیے صبح کے وقت سرخ امرود کھانا فائدہ دیتا ہے۔ اے اللہ، جس کے دل میں عمرہ کی خواہش ہے اس کے لیے رمضان میں عمرہ کرنے کے اسباب پیدا فرما۔ چلتے وقت پیروں میں جلن ہو تو اناس کا جوس پینا مفید سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، جسمانی کمزوری کی حالت میں میٹھے آم کا استعمال طاقت بحال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر دوست نہ رکے رہے ہوں تو انگور کھانے سے افاقہ ہو سکتا ہے۔ دھوپ میں کام کرنے سے پہلے کھیرے کو کاٹ کر چہرے پر ملنے سے جلد کا رنگ سیاہ ہونے سے بچ سکتا ہے۔ دانتوں سے پیپ آنے کی صورت میں لیموں کے رس سے کولیاں کرنا فائدہ مند بنایا جاتا ہے۔ اللہ پھر کیسے عطا نہ کرے گا تمہیں وہ سب جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے اور سجدوں میں مانگی گئی دعاؤں کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ ناظرین، اگر پیٹ میں کیڑے ہوں اور کھانے کے بعد تکلیف رہتی ہو تو رات کو ایک سیب کھا کر سونے سے آرام مل سکتا ہے۔ دبلا پن دور کرنے کے لیے زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھانا مفید سمجھا جاتا ہے۔ ہر موسم کے پھل اور سبزیاں استعمال کرنے سے مختلف بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے۔ ناظرین، گلے کے درد میں شہتوت کا زیادہ استعمال فائدہ دیتا ہے۔ پیشاب کے دوران جلن ہو تو کچے سیب کا رس پینا مفید بتایا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد متلی محسوس ہو تو تربوز کا استعمال اس مسئلے کو کم کرتا ہے۔ جب زندگی کا بوجھ زیادہ لگنے لگے پھر بھی چلتے رہو۔ راستے ہمیشہ انہی قدموں کو سلام کرتے ہیں جو تھکتے نہیں، رکنے کی بجائے آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ مشکلیں چاہیں کتنی ہی باری کیوں نہ ہوں،
مگر سفر ہمیشہ انہی کے لیے آسان ہوتا ہے جو ہمت نہیں ہارتے۔ ناظرین، کھانسی کی صورت میں چقندر کے ابلے ہوئے پانی کا استعمال آرام پہنچاتا ہے اور چقندر کو خون کی کمی پوری کرنے اور جسمانی نشو و نما کے لیے بھی مفید قرار دیا جاتا ہے۔ معدے کی تیزابیت میں تربوز کے بیج پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ خواتین میں کمزوری دور کرنے کے لیے کیلے کے تنے کا استعمال بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، گھٹنوں کے درد میں 1 چمچ زیتون کا تیل دودھ میں ملا کر پینا آرام دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کر دی، اس کے دین کے ایک حصے پر اس کی مدد کر دی، لہذا دوسرے حصے میں وہ اللہ سے ڈرے۔ بالوں کو جڑوں کو مضبوط بنانے کے لیے زیتون کے تیل میں ادرک اور پیاز کا رس ملا کر سر میں لگایا جائے تو بال مضبوط ہوتے ہیں۔ جسم میں سوزش کی صورت میں ملتانی مٹی کا لیپ سوزش والی جگہ پر لگانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ نیند نہ آنے کی حالت میں لیموں کا استعمال نیند بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، دہی میں چینی ملا کر کھانے سے چہرے کی چھائیاں کم ہونے کا کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد جنت کا درمیانی راستہ ہے، اس لیے چاہیے تو اس کی حفاظت کرے، چاہے تو اس کو ضائع کرے۔ پیٹ کی گیس کے لیے اجوائن اور بنی ہوئی سونف مفید ہے۔ مولی کھانے سے ہونٹ خشک نہیں ہوتے۔ جن لوگوں کے منہ سے نیند میں رال بہتی ہو وہ نیم گرم بکری کا دودھ پینے سے فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ مثانے کی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتی ہے۔ کدو کھانے سے جسم چاق و چبند رہتا ہے۔ ناظرین، لہسن ہڈیوں اور دانتوں کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ کمزور آنتوں اور بد ہضمی کی صورت میں قہوے میں لونگ اور شہد ملا کر پینے سے طاقت اور ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیات کی سردار آیت الکرسی ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے سے انسان کی اپنی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور متوازن غذا، سادہ گھریلو ٹوٹکے اور مثبت سوچ انسان کو بہت سی پریشانیوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ تمام بلندیوں کے خالق اللہ آپ کے مقدر کو اتنی بلندیوں پر لے جائے کہ دنیا آپ پر رشک کرے، آپ کو لازوال خوشیوں سے نوازے، صحت و تندرستی، عزت، بخت اور بے حساب رزق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو دین و دنیا کی عزت سے مالا مال فرمائے اور بروز محشر سرکار دو جہاں کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔